السلام علیکم. گڈ ٹو ہیو یو ایٹ اردو آڈیو بکس. حاضر خدمت ہے نور راجپوت کا ناول عنکبوت، ایپیسوڈ 82. طلوع آفتاب سے زیادہ خاموشی تھی اس وسیع و عریض محل میں. چمکتی ہوئی فرش، اونچی چھت سے لٹکے فانوس کی ٹھنڈی روشنی اور دیواروں پر لگی قدیم تصویریں، سب میں ایک شاہانہ سنجیدگی گھلی ہوئی تھی. نینی اپنے سفید بالوں اور نرم چہرے کے ساتھ صوفے پر سیدھی بیٹھی تھیں. ان کے سامنے مسٹر جوزف بیٹھے تھے، وہی پرشکو وجود جس کی نگاہ میں طاقت کے غرور کے ساتھ ساتھ خوف بسا ہوا تھا، خوف اپنی اولاد کے دوبارہ بکھرنے کا. چند لمحوں بعد دروازہ ہلکا سا کھلا. ایک ملازمہ مخصوص یونیفارم میں چائے کی ٹرالی دھکیلتی اندر داخل ہوئی. چائے کے برتن، سنہری کناروں والے کپ اور 7 مختلف لوازمات، بٹر، بسکٹ، بادام کی کیک سلائس اور تازہ بیک کی ہوئی پیسٹریز. اس نے خاموشی سے ٹیبل پر سب کچھ سجا کر ہلکا سا جھک کر سلام کیا اور چلی گئی. چائے کی خوشبو ابھی فضا میں گھل ہی رہی تھی کہ نینی کی نظریں کچھ دیر تک کپوں پر جمی رہیں، پھر آہستگی سے بولیں، لگتا ہے صوفی کے جانے کے بعد سٹاف سنبھل گیا ہے. صوفی کی بیٹی لیزا نے جو کچھ کیا اس کے بعد اسے نکال دیا گیا تھا. گو کہ صوفی نے کئی سال اس خاندان کی خدمت کی تھی اور نینی کو کبھی کبھار افسوس ہوتا تھا کہ انہیں صوفی کو نکالنا پڑا. مسٹر جوزف نے کپ اٹھائے بغیر ہی چائے کے بھاپ کو دیکھتے ہوئے جواب دیا، صوفی کا جانا ضروری تھا نینی. وہ وفادار عورت تھی مگر اپنی بیٹی کی حرکت کے بعد یہاں رہنے کی گنجائش نہیں بچی تھی. آپ نے ٹھیک کیا. نینی نے اس بات میں سر ہلایا. میں جانتی ہوں وہ خود شرمندہ تھی، مگر میں سمجھتی ہوں کہ شاید یہی ٹھیک تھا. یہ پیلس ہے، کوئی عام گھر نہیں. یہاں بد اعتمادی کی ذرا سی دراڑ بھی بہت نقصان پہنچا سکتی ہے. مسٹر جوزف نے اب اپنا کپ اٹھا لیا. کپ کی دھیمی کھنک کے ساتھ ہی کمرے کی خاموشی پھر لوٹ آئی. وہ چائے کی ہلکی چسکی لیتے ہوئے بظاہر پرسکون تھے، مگر نینی کے انداز نے بتا دیا تھا کہ ان کے اندر اب بھی کچھ کھلبلی تھی. کچھ لمحوں کے توقف کے بعد نینی نے بات شروع کی، میں ایک بات اور کہنا چاہتی ہوں. انہوں نے ذرا جھجکتے ہوئے کہا. مسٹر جوزف کی آنکھوں کا زاویہ بدلا. جی فرمائیے. نیسا کے بارے میں ہے. یہ نام سنتے ہی ان کے چہرے پر جیسے سرد چاندنی اتر آئی. وہ لمحہ بھر کے لیے جامد ہو گئے. کب ہوا میں تھما، آنکھوں میں سختی آ گئی. نینی نے گہری سانس لی اور بات جاری رکھی. میں جانتی ہوں کہ آپ اسے دنیا کے ہر دکھ سے بچانا چاہتے ہیں، لیکن میں نے اسے پچھلے کچھ مہینوں میں بہت بدلتے دیکھا ہے. وہ پھر سے مسکرانے لگی ہے، اپنے کمرے سے باہر آنے لگی ہے، اور اس کی آنکھوں میں نے ایک چمک دیکھی ہے جو برسوں بعد لوٹی ہے. مسٹر جوزف کے چہرے پر کوئی تاثر نہ آیا. ان کے ہاتھ کی گرفت کپ پر ذرا سخت ہوئی. نینی صاف بات کریں. ان کی بھاری گھمبیر آواز میں صبر کی آخری لکیر تھی. نینی نے ہلکے سے سر جھکا کر کہا، وہ پال کے بارے میں سوچ رہی ہے. وہی آفیسر پال جسے آپ نے خود کبھی اسکول کے زمانے میں مدد دی تھی. ایک سادہ ایماندار لڑکا ہے، آفیسر بن چکا ہے، اور وہ واقعی نسا کی عزت کرتا ہے. میں سمجھتی ہوں کہ اسے ایک موقع ملنا چاہیے. مسٹر جوزف کے چہرے پر ایک سایہ سا لہرایا. ان کے جبڑے بھنج گئے، آنکھوں کے کنارے کی رگیں نمایاں ہوئیں. ایسا لگا جیسے کسی نے ان کے سینے کے زخم پر دوبارہ ہاتھ رکھ دیا ہو. ان کی آنکھوں میں وہی پرانا خوف تھا کہ کہیں تاریخ خود کو دہرا نہ دے. چند لمحے خاموشی کے گزرے. کمرے کی گھڑی کی ٹک ٹک سنائی دے رہی تھی. نینی نے سوچا شاید وہ اب کچھ نہیں بولیں گے. ان کے چہرے پر مایوسی چھانے لگی، مگر پھر مسٹر جوزف نے کپ آہستہ سے میز پر رکھ دیا. نینی. ان کی آواز اس بار پرسکون مگر برف جیسی سرد تھی. میں اپنی بیٹی کو کسی عام انسان کے ہاتھ میں نہیں دے سکتا.
وہ جوزف پیلس کی شہزادی ہے اور ایک بار زخمی ہو چکی ہے. میں اسے دوبارہ خون میں نہیں نہلوا سکتا. نینی نے ہلکا سا سانس چھوڑا. میں سمجھتی ہوں جوزف، لیکن آپ یہ بھی تو جانتے ہیں کہ خوشی کبھی محلوں میں قید نہیں رہتی. اگر پال سچ میں اچھا انسان ہے تو صرف نسا کے لیے اسے ایک موقع ملنا چاہیے. کمرے میں دوبارہ خاموشی چھا گئی. مسٹر جوزف نے نظریں دیوار پر لگی ایک پرانی تصویر پر گاڑ دیں. اس میں چھوٹی سی نسا ان کے قریب بیٹھی مسکرا رہی تھی. چند لمحے وہ اسی تصویر کو دیکھتے رہے اور پھر ان کے چہرے کے تاثرات آہستہ آہستہ نرم پڑنے لگے. ٹھیک ہے نانی، انہوں نے آہستگی سے کہا، آپ اسے بلا لیں، لیکن ذرا توقف سے کہا، میں اسے اپنی شرطوں پر پرکھوں گا، پھر فیصلہ کروں گا کہ وہ اس قابل ہے یا نہیں، اور اس دوران کوئی کچھ نہیں بولے گا. یہ کہتے ہی انہوں نے اطمینان سے چائے کا کپ اٹھایا، لبوں سے لگایا اور چسکی لیتے ہوئے نظریں دوبارہ سامنے جما دیں. نینی نے دل ہی دل میں شکر ادا کیا. چہرے پر ایک پرسکون مسکراہٹ ابھری. وہ جانتی تھیں یہ پہلا قدم تھا. اب سب کچھ پال کی قسمت اور اس کے کردار پر منحصر تھا، کیونکہ جوزف پیلس کے دروازے آسانی سے کسی کے لیے نہیں کھلتے، اور جو ایک بار اندر آ جائے اسے ثابت کرنا پڑتا ہے کہ وہ اس خاندان کا حصہ بننے کے قابل ہے یا نہیں. لاہور کی سرد رات دھند میں لپٹی ہوئی تھی. رئیس مینشن کے باہر درختوں کے سائے جیسے کسی پرانی فلم کے باسی فریم بن چکے تھے. گیٹ سے اندر آتی کار کی ہیڈ لائٹس نے دھند چیرتے ہوئے لمحہ بھر کو صحن روشن کیا اور پھر ملگجا اندھیرا ایک بار پھر پوری شان سے لوٹ آیا. رئیس نے آہستہ سے گاڑی کا دروازہ بند کیا. سانس سے بھاپ نکلی اور اس نے کالر ٹھیک کرتے ہوئے مینشن کی طرف قدم بڑھائے. سنگ مرمر کے فرش پر اس کے قدموں کی چاپ ویرانے میں گونج رہی تھی. انداز ہمیشہ کی طرح مضبوط، مگر چہرے پر ایک تھکن جو برسوں کے بوجھ سے جنم لیتی ہے. مینشن کا دروازہ کھلتے ہی لاؤنج کی مدھم روشنی نے اس کا استقبال کیا. چمنی میں آگ جل رہی تھی، ہلکی سی لکڑیوں کی چٹخ سنائی دیتی تھی. اسی روشنی میں ویل چیئر پر بیٹھے احمد اورنگزیب صاحب کے چہرے کے نقوش نمایاں ہوئے. چہرہ بوڑھا ضرور تھا مگر وقار اب بھی قائم تھا. آنکھوں میں وہی سرد سی روشنی، مگر آج اس روشنی میں کچھ اور بھی تھا، شاید انتظار. رئیس ایک لمحے کو رکا. اس نے اپنے دادا کو دیکھا اور پھر بنا کچھ کہے سلام کرتے ہوئے سیڑھیوں کی سمت بڑھ گیا، مگر پیچھے سے ایک مانوس مگر بوڑھی آواز گونجی، کیا تمہارے پاس میرے لیے وقت ہے؟ یہ صرف ایک جملہ نہیں تھا، یہ برسوں کی دوری کا نوحہ تھا. رئیس کے قدم جیسے زمین میں پیوست ہو گئے. یہ التجا بھی تھی اور شکوہ بھی. وہ پلٹا، آہستہ سے کوٹ اتارا، صوفے کی پشت پر پھینکا، پھر کف فولڈ کرتے ہوئے ایک کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا. جی بولیں. آواز میں نرمی تھی مگر اندر کہیں نہ کہیں ضبط چھپا ہوا تھا. اورنگزیب صاحب اسے دیکھتے رہے. کافی دیر تک بولے نہیں، جیسے وہ صرف اس کی آنکھوں سے وہ سب پڑھ لینا چاہتے ہوں جو برسوں سے کہہ نہیں پائے. رئیس کے چہرے کی وہ لکیر، وہ ہلکی سی تھکن، وہ خاموشی، سب کچھ ان کے دل میں تیر بن کر اترتا گیا. یہ وہی بچہ تھا جسے وہ کبھی اپنے بازوؤں میں اٹھاتے تھے، وہی لڑکا جس کے لیے وہ دنیا جیت سکتے تھے. مگر پھر ایک دن سب کچھ بدل گیا. آفاق کے جانے کے بعد ان کے درمیان رشتے کی جگہ ایک دیوار نے لے لی، خاموشی کی، غلط فہمیوں کی اور زخموں کی. اور جب سچ سامنے آیا کہ رئیس کے ساتھ وہ سب کچھ ہوا جو کسی کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے تھا، تو اورنگزیب صاحب کے دل میں ایک خوف سا جاگ چکا تھا کہ وہ اتنے برس صرف رئیس کو مجرم سمجھتے رہے جو کہیں نہ کہیں خود بھی مظلوم تھا. ان کی آنکھیں نمی سے بھر آئیں، مگر رئیس نے رخ موڑ لیا، جیسے وہ اس کمزوری کو برداشت نہ کر سکتا ہو. انہیں اورنگزیب صاحب بہت عزیز تھے، ہمیشہ سے. وہ اس کے دادا تھے، جس نام پر وہ اتراتا تھا، اور وہ اسے انہوں نے ہی دیا تھا. وہ شکل و صورت میں بھی ان جیسا تھا، اس کی چال ڈھال، اس کا بیٹھنا اٹھنا، سب ان کے جیسا تھا. پھر اتنی دوریاں کیسے آ گئیں؟
چمنی کی روشنی میں دونوں کے چہرے جگمگا رہے تھے، ایک وقت کا بادشاہ اور اس کا زخمی وارث۔ خاموشی کچھ دیر تک دونوں کے درمیان ٹھہری رہی، بس آگ کی چٹخ تھی اور دیوار پر ٹنگی گھڑی کی ٹک ٹک۔ پھر رئیس نے گہرا سانس لیا، کوٹ کی جیب سے سگار نکالا اور اسے جلا کر ایک کش کھینچا اور دھوئیں کے درمیان نگاہیں نیچے رکھتے ہوئے بولا، آپ ابھی تک سوئے کیوں نہیں؟ نیند نہیں آئی کیا؟ اور اورنگزیب صاحب کے لبوں پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ بڑے دنوں بعد اس نے پوچھا تھا، اب آ جائے گی شاید، پر تم اتنے بڑے کب سے ہو گئے کہ میرے سامنے بیٹھ کر سگار پیو؟ انہوں نے لہجہ سخت کرنے کی کوشش کی۔ رئیس کے چہرے پر استہزاء ابھرا۔ لگتا ہے آپ نے مجھے غور سے نہیں دیکھا، ورنہ آپ جان جاتے میں کافی بڑا ہو چکا ہوں۔ یہ الفاظ مینشن میں گونج اٹھے۔ منظر یہاں آہستہ سا ٹھہرا رہا، ہوا کے کسی سرد جھونکے کے ساتھ۔ دھند مینشن کے شیشوں پر دبیز ہونے لگی، مگر اس رات برسوں کی ایک برف پہلی بار پگھلنے لگی تھی، خاموشی میں مگر واضح طور پر۔ چمنی کی آگ کے شعلے لرز رہے تھے، وقت جیسے رک گیا تھا۔ رئیس کے چہرے پر روشنی کے ہلکے زرد دھبے پڑ رہے تھے اور سامنے اورنگزیب صاحب اپنی ویل چیئر پر تھکے ہوئے مگر زندہ دل نگاہوں سے اسے دیکھ رہے تھے۔ ایک طویل خاموشی کے بعد وہ گویا ہوئے۔ آواز میں نمی بھی تھی، ندامت بھی اور برسوں کی مجبوریوں کی ٹوٹ پھوٹ بھی۔ تم نے کبھی بتایا کیوں نہیں؟ جو کچھ تمہارے ساتھ ہوا وہ سب تم نے اپنے سینے میں چھپا لیا۔ میں تمہارے اتنا قریب تھا مگر تم نے میرا اعتبار نہیں کیا، کیوں؟ رئیس نے آہستہ سے سر جھکایا، آواز بھاری تھی مگر ضبط شدہ۔ ہر تکلیف بتائی نہیں جاتی، ہر زخم دکھایا نہیں جاتا۔ کچھ زخم ایسے ہوتے ہیں جنہیں بولنے سے زیادہ چھپانے میں سکون ملتا ہے، اور کچھ درد ایسے جنہیں اگر لفظوں میں ڈھال دیا جائے تو وہ مر کر بھی زندہ رہتے ہیں۔ اورنگزیب صاحب نے گہری سانس لی، آنکھوں میں پسے دیوار پچھتاوا تیر گیا۔ بیٹے کی موت کے دکھ میں وہ پوتے کو بھول گئے۔ چند لمحے یوں ہی گزرے، پھر وہ گویا ہوئے۔ میں نے تمہاری زندگی برباد کر دی رئیس، میں نے تمہیں ہمیشہ کے لیے تنہا چھوڑ دیا، دوبارہ تمہاری مرضی پوچھے بغیر تمہارا رشتہ طے کیا۔ کبھی تم سے نہیں پوچھا کہ تم کیا چاہتے ہو، تمہیں کبھی جینے نہیں دیا میں نے۔ یہ سننا تھا کہ رئیس کے ہاتھوں کی رگیں ابھر آئیں۔ وہ کچھ کہنا چاہتا تھا مگر ضبط کر گیا۔ چہرے پر ہلکی جنبش ہوئی مگر لب بند رہے۔ سگار یوں ہی جلتا رہا، اس کے دل کی طرح۔ میں ایک قاتل سے بات نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اورنگزیب صاحب کی آواز بھرا گئی۔ میں نے خود کو یقین دلا دیا تھا کہ تم منار کے قاتل ہو، میری نسل کے گناہ گار ہو، مگر ہر رات رئیس میں تمہاری تصویریں دیکھتا رہا۔ میں تم میں اپنے بیٹے کو ڈھونڈتا رہا، تمہارے انٹرویوز سنتا رہا، وہی لہجہ، وہی انداز گفتگو۔ تم بولتے تھے تو لگتا تھا میرا بیٹا پھر سے زندہ ہو گیا، مگر میں نے انا کے ہاتھوں خود کو اندھا کر لیا۔ میں نے تمہیں سزا دی صرف اس لیے کہ میں خود اپنی نفرت کے بغیر جینا نہیں جانتا تھا۔ چمنی کی روشنی میں رئیس کے چہرے پر ہلکی نمی چمکی، آنکھوں کی خاموشی میں برسوں کی اذیت تھی۔ وہ اب بھی کچھ نہیں بولا، مگر اس کے چہرے پر پہلی بار وہ ادھورا سکون جھلکا جو کبھی منار کے خیال سے بھی نہیں آیا تھا۔ تم نے جو کچھ سہا وہ کسی دشمن کے ساتھ بھی نہیں ہونا چاہیے، اور میں جو تمہارا سایہ ہونا چاہتا تھا تمہارا دشمن بن گیا۔ میرے اندر کا بچہ مر چکا تھا اور میں اسے خوف سمجھتا رہا۔ انہوں نے اپنی لرزتی انگلیوں سے میز پر رکھی چائے کی پیالی تھامی، ایک گھونٹ لیا اور نظریں جھکا لیں۔ ان کی آواز جیسے سانس کے ساتھ پھسلتی گئی۔ مجھے آپ سے کوئی شکایت نہیں ہے، آپ نے جو کیا خود کیا، آپ میرے کسی برے کام میں ملوث نہیں رہے، آپ خود کو قصوروار سمجھنا چھوڑ دیں۔ میں نے جو کیا اپنی مرضی سے کیا۔ اس نے جلتا سگار ایشٹرے میں رکھ دیا۔ اورنگزیب صاحب اسے دیکھتے رہے۔
42.5 سالہ مرد اس کے سامنے بیٹھا تھا، وہ جسے لوگ وقت کا بادشاہ کہتے تھے۔ کاش وقت پلٹ سکتا، کوئی ٹائم مشین ہوتی تو میں واپس جا کر تمہارے ساتھ ایک مختلف زندگی گزارتا۔ اپنے بیٹے کے مرنے کے باوجود میں تمہارے ساتھ جینے کی خواہش رکھتا ہوں۔ کاش کوئی ٹائم مشین ہوتی جو تمہیں ایک عام انسان بنا سکتی۔ بادشاہ کبھی عام انسان نہیں بن سکتا۔ رئیس نے ان کی بات کی تردید کر دی۔ وقت کبھی نہیں پلٹتا۔ خاموشی پھر سے گہری ہو گئی۔ اورنگزیب صاحب نے اپنی چائے کی پیالی واپس دھر دی۔ اب میرے پاس زیادہ وقت نہیں بچا، بس اتنا چاہتا ہوں کہ اس جنگ کے اختتام پر تم زندہ رہو، اپنی سانسوں کے ساتھ، اپنے دکھوں سے آزاد۔ میں تمہیں زندہ دیکھنا چاہتا ہوں رئیس، میرے لیے زندہ رہنا۔ انہوں نے جیسے التجا کی۔ رئیس نے خاموشی سے ان کی طرف دیکھا۔ وہ آنکھیں جو برسوں بعد نرمی سے چمک رہی تھیں، اس نے صرف اتنا کیا کہ آہستگی سے کرسی سے اٹھا، اورنگزیب کے قریب آیا اور ان کے کندھے پر اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ کچھ پل کے لیے دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا، نہ کوئی لفظ، نہ کوئی وضاحت، بس دو آنکھوں میں وہ سب تھا جو پچھلے 26.5 سال میں کبھی نہیں کہا گیا تھا۔ چمنی کے شعلے تھر تھرا کر مدھم پڑ گئے۔ باہر دھند کے پار صبح ہونے میں ابھی بہت وقت تھا، اور رئیس کی زندگی میں پہلی بار دھوپ کے آنے کی ہلکی سی گنجائش محسوس ہوئی۔ رات مزید گہری ہو چکی تھی۔ لان کے کنارے لگے درختوں سے اوس کے قطرے چھن چھن کر نیچے گر رہے تھے۔ ہوا میں نمی تھی اور فضا میں ایک عجیب سا سکون۔ فجر اپنے کمرے میں تھی۔ سامنے ڈریسنگ ٹیبل پر چند جولری باکس کھلے ہوئے تھے۔ اس نے آئینے کے سامنے بیٹھے بیٹھے لپسٹک کی کیپ بند کی اور ایک لمحے کو خود کو دیکھا۔ ہیزل آنکھیں جیسے کسی سوچ میں ڈوبی ہوں، بال چھانے کے اوپر سے نرم لہروں میں بکھرے ہوئے۔ وہ ڈنر کے لیے تیار ہو رہی تھی۔ دروازے پر دستک ہوئی۔ اس نے چونک کر پلٹ کر دیکھا۔ ولی دروازے کے فریم سے ٹیک لگائے کھڑا تھا، سیاہ شرٹ کے اوپر گرے جیکٹ اور آنکھوں میں وہی الوہی سی چمک جو فجر کو غیر متوقع طور پر بھا گئی تھی۔ تو بیگم صاحبہ، آج آپ رات فری ہیں؟ اس نے وہی جملہ دہرایا جو صبح کہا تھا، مگر اس بار لہجہ نرم تھا، جیسے مذاق میں نہیں بلکہ کسی چاہت سے پوچھ رہا ہو۔ فجر نے آئینے میں دیکھتے ہوئے ہلکی سی مسکراہٹ دبائی۔ آپ وقت پر آئے ہیں، حیرت ہے۔ خیر، میں نے وعدہ کیا تھا اور جانتا ہوں توڑنے پر کسی بھی وقت ٹرمینیٹ ہو سکتا ہوں۔ وہ مسکرا کر کمرے میں داخل ہوا۔ میز پر رکھی چند جولری پیسز پر نگاہ ڈالی۔ کیا میں مدد کر سکتا ہوں، یا پھر آپ چاہتی ہیں کہ میں صرف تعریف کروں؟ اس نے فجر کے پیچھے عین آئینے کے سامنے کھڑے ہوتے پوچھا۔ تعریفیں کرنے والے بہت ہیں ہسبینڈ۔ فجر نے گہری نظروں سے اسے آئینے میں دیکھا، لیکن سچ بولنے والے بہت کم۔ تمہیں کسی زیور کی ضرورت نہیں، جو بھی تمہارے قریب آتا ہے وہ خود اپنی چمک کھو دیتا ہے۔ لمحہ بھر کے لیے خاموشی چھا گئی۔ ولی کے الفاظ جیسے اس کے گرد فضا میں تیرتے رہے۔ پھر وہ کھڑی ہوئی۔ نیوی بلو سوٹ کی نرم لہریں چلتی ہوئی زمین کو چھو گئیں۔ ایک لمحے کے لیے ولی نے اس کے بالوں میں سجے جولڈ پن پر نگاہ ڈالی۔ وہ اکثر فارمل ہی رہتی تھی، شاید اسے عادت ہو گئی تھی۔ اب وہ اسے دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ کافی دن بعد مسکرا رہی ہو، وہ آہستہ سے بولا۔ دراز کا دائنے میں ان کا سراپا واضح ہو گیا۔ زندگی میں کچھ پل ایسے ہوتے ہیں جب انسان بھول جاتا ہے کہ وہ کس جنگ میں ہے۔ آہستہ سے بولی، شاید آج رات ان میں سے ایک ہے۔ ولی نے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ سجائی اور اس کی جانب ہاتھ بڑھایا۔ چلیے میڈم، آج رات جنگ نہیں، صرف ڈنر ہوگا۔ فجر نے پرس اٹھایا اور اس کا ہاتھ تھامتے دروازے سے باہر نکلی۔ لان میں سے گزرتے ہوئے ان دونوں کے قدموں کے ساتھ ہلکی موسیقی سنائی دے رہی تھی۔ گاڑی کے شیشے پر اوس کے قطرے چمک رہے تھے۔ ولی نے گاڑی کا دروازہ کھولا۔ آفٹر یو مائی لیڈی۔ اس کے لہجے میں ایک عجیب سا احترام تھا، جیسے وہ واقعی کسی ملکہ کو سوار کر رہا ہو۔ فجر گاڑی میں بیٹھی اور باہر آسمان کو دیکھا۔ رات بہت خاموش تھی، شاید کچھ بدلنے والا تھا۔
لیکن کیا؟ گاڑی گھر سے باہر نکل گئی اور گیلی سڑک پر تیزی سے آگے بڑھنے لگی۔ کچھ دیر بعد وہ ریسٹورانٹ میں تھے۔ ریسٹورانٹ کی کھڑکی کے پار شہر کی روشنیاں نرم سا دھندلا ہالہ بنا رہی تھیں۔ سامنے میز پر 2 موم بتیاں جل رہی تھیں۔ ایک کی لو کبھی جھک جاتی، کبھی سنبھل جاتی، جیسے کسی دل کے دھڑکنے کا استعارہ ہو۔ ولی اپنی مخصوص سنجیدہ مسکراہٹ کے ساتھ بیٹھا تھا، ہاتھ میں پانی کا گلاس، مگر نگاہیں کہیں اور تھیں، شاید ماضی کے کسی اندھیرے گوشے میں۔ فجر اسے دیکھ رہی تھی، اس کے چہرے پر وہی سکون، وہی خاموش وقار، مگر آنکھوں میں عجیب سا تناؤ، جیسے وہ جانتی ہو کہ آج کوئی بات کہی جائے گی جو سب بدل دے گی۔ وہ اس حلیے میں بھی اس قدر اچھا لگ رہا تھا۔ گرے شرٹ میں اس کی رنگت نکھر گئی تھی اور اس کے کتھئی بال بھلے لگ رہے تھے، اور اس کی آنکھیں، وہ جہاں ٹھہر جاتی تھیں اسی چیز کو منجمد کرنے کی صلاحیت رکھتی تھیں۔ آج وہ مٹھی پر ٹھوڑی جمائے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ اس سے آج بہت سی باتیں کرنا چاہتی تھی۔ جوزف پیلس، وہ آہستہ سے بولی۔ جوزف پیلس میں ایسا کیا ہے؟ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ تمہیں سب سے زیادہ پسند ہے۔ ولی کے ہونٹوں پر ہلکی سی جنبش ہوئی۔ اس نے گلاس رکھا، تھوڑا سا آگے جھک کر اسے دیکھا اور بولا، کیونکہ وہی میری زندگی کا پہلا سچ ہے۔ پہلا سچ؟ اس کی بھووں کے بیچ ہلکی سی لکیر ابھری۔ ہاں، اس کی آواز بھاری تھی۔ میں 8 سال کا تھا، اکثر نیند میں چلنے لگتا تھا۔ نرسیں سمجھتی میں ڈراؤنے خواب دیکھتا ہوں، مگر وہ کوئی عام خواب نہیں تھا، وہ سچا خواب تھا۔ وہ جوزف پیلس ہی تھا جہاں میں اپنے اصل سے روشناس ہوا۔ وہ رکا، موم بتی کی لو میں اپنی انگلیوں کو دیکھتا رہا۔ سیلنگ پر چمکتے برقی قمقمے بہت دھیمے تھے۔ فجر پوری توجہ سے اسے سن رہی تھی۔ میں ہر رات ایک ہی خواب دیکھتا، ایک آدمی زنجیروں میں بندھا ہوتا، تہہ خانے میں، اندھیرا اتنا گہرا کہ سانس لینا مشکل لگتا۔ میں جاگتا مگر پھر بھی نیند میں ہوتا، خود بخود چلتا ہوا نیچے جاتا اور ہر بار وہیں جا پہنچتا۔ اس کے ہاتھ، اس کے پاؤں، اس کی چیخیں، سب دیکھتا تھا مگر تب سمجھ نہیں آتا تھا کہ وہ کون ہے۔ فجر نے آہستہ سے پوچھا، پھر تمہیں پتہ چلا؟ لہجے میں تجسس ابھرا۔ ولی نے گہرا سانس لیا۔ ہاں، سالوں بعد، جب سب کچھ بدل گیا، جب میری قید شروع ہوئی، جب میں واقعی زنجیروں میں بندھا تھا، تب وہی خواب دوبارہ دیکھا اور تب جانا کہ وہ شخص میں خود تھا۔ کتھئی آنکھیں ہیزل آنکھوں سے ٹکرائیں۔ فجر کے ہونٹ خشک ہو گئے، دل میں جیسے کسی نے نمک چھڑک دیا ہو۔ وہ جیسے ساکت رہ گئی، آنکھوں میں حیرانی ابھری۔ تو تم نے اپنے مستقبل کو بچپن میں دیکھا تھا؟ اس کی آواز بمشکل نکلی، چہرے کا رنگ بدل چکا تھا۔ مستقبل کی ایک جھلک، وہ دھیرے سے بولا۔ وہ لمحہ ایسا تھا جیسے ہوا رک گئی، دونوں کے درمیان میز پر صرف موم بتیوں کی زرد روشنی ناچ رہی تھی اور فضا میں ولی کے لفظوں کی گونج تیر رہی تھی۔ اس خواب کے بعد مجھے کبھی کچھ خواب نہیں آیا، جیسے نیند مجھ سے روٹھ گئی ہو، مگر شاید خدا چاہتا تھا میں وہ ایک خواب یاد رکھوں، تاکہ جب زنجیر پڑے میں یقین رکھوں کہ یہ سب ایک منصوبہ ہے، ایک امتحان، ایک نشانی۔ فجر نے نظریں جھکا لیں، اندر کچھ عجیب سا احساس جاگا تھا۔ اور تب تمہیں دین پر یقین آیا؟ ولی نے اس کی جانب دیکھا۔ وہ نظر نرم تھی، مگر اس کے اندر کہیں گہرا سمندر تھر تھرا رہا تھا۔ یقین بہت پہلے آ گیا تھا، تب خود پر رشک آیا تھا، کیونکہ کوئی عام انسان اپنی زندگی کے کسی اہم حصے کو ایسے نہیں دیکھ پاتا۔ اگر وہ خواب میں نے دیکھا تو وہ دکھایا گیا، اور جو دکھایا گیا وہ کسی حکمت کے بغیر نہیں تھا۔ فجر کی انگلیاں بے اختیار میز پر رکھی نیپکن کے کنارے سے کھیلنے لگیں۔ اور وہ نشان؟ اس نے ولی سے اس کے گال پر موجود نشان کی طرف دیکھ کر پوچھا، وہ کب آیا تھا؟ ولی نے نظریں چنائیں، مسکرانے کی ناکام کوشش کی۔
پہلے بھی وہ اس نشان کے بارے میں اسے مختصراً بتا چکا تھا، مگر تب وہ دواؤں کے زیر اثر تھی اور پوری بات سنے بنا ہی سو گئی تھی۔ اسی قید کے دوران جب مجھے احساس ہوا کہ جسم سے زیادہ روح زخمی ہو چکی ہے، چند لمحے خاموشی رہی۔ باہر سے کسی وائلن کی ہلکی دھن آ رہی تھی، دھیرے، اداس مگر خوبصورت۔ فجر کے دل میں جیسے کوئی چراغ جل اٹھا ہو، مگر وہ خود نہیں جانتی تھی کہ یہ روشنی درد سے بنی تھی یا محبت سے۔ اور تم نے وہ سب اکیلے سہا؟ ولی نے نظریں اٹھائیں۔ کچھ جنگیں اکیلے ہی لڑنی پڑتی ہیں فجر، اگر کوئی ساتھ ہو تو وہ جنگ نہیں رہتی، قربانی بن جاتی ہے۔ اس کے لہجے میں ایک عجیب سی روشنی تھی، وہ روشنی جو ٹوٹنے کے بعد کسی شخص میں جنم لیتی ہے۔ فجر نے دھیرے سے سر جھکا دیا، اس کی آنکھوں میں نمی تھی مگر وہ مسکرا رہی تھی۔ تو تم اب بھی وہ خواب دیکھتے ہو؟ ہاں، وہ بولا، اب بھی خواب دیکھتا ہوں، مگر جاگتے ہوئے، اور سب سے خوبصورت خواب تم ہو۔ اس کا لہجہ ہر جذبے کو مات دے رہا تھا۔ ریسٹورانٹ میں مدھم روشنی تھی، میز پر جلتی موم بتیاں اب مدھم ہو چلی تھیں، مگر ان کی لو اتنی تھی کہ فجر ولی کے چہرے کا ہر نقش صاف دیکھ سکتی تھی۔ وہ نشان جو کبھی گہرا، وحشی اور سخت لگتا تھا، اب جیسے اس کی شخصیت کا ایک نرم، خوبصورت حصہ بن چکا تھا، جلد کے رنگ میں گھلا ہوا مگر پھر بھی واضح۔ فجر نے چند لمحے اسے دیکھتے گزار دیے۔ ولی کی آنکھیں پرسکون تھیں، جیسے سب کچھ بتانے کا وقت آ گیا ہو۔ یہ نشان، وہ دھیرے سے بولی، اب پہلے جتنا گہرا نہیں لگتا۔ ولی نے سر جھکایا، ہلکا سا مسکرایا۔ ہاں، وقت نے اسے جلد کا حصہ بنا دیا ہے۔ مجھے اس نشان کی پوری کہانی جاننی ہے، وہ امید سے اسے دیکھتے ہوئے بولی۔ وہ لمحہ بھر رکا، اسے دیکھتا رہا اور پھر گلاس میں موجود پانی کو گھماتے ہوئے کہا، یہ نشان مجھے نافرمانی کی سزا کے طور پر ملا تھا۔ فجر کی پلکیں لرز گئیں۔ نافرمانی؟ ڈیڈ کو انکار پسند نہیں تھا۔ وہ پھیکا سا ہنس دیا، مگر وہ ہنسی ایسی تھی جیسے زخم کے اوپر کسی نے مرہم لگاتے ہوئے ہاتھ جلا لیا ہو۔ میں نے انہیں انکار کیا، ان کے خلاف گیا اور انہوں نے مجھے یہ یادگار دے دی۔ اس کے چہرے پر ایک نرم چمک سی تھی، جیسے وہ اب اس درد کو قبول کر چکا ہو۔ مگر فجر کا دل وہ لمحے میں ساکت ہو گیا۔ اس کے ذہن میں منار کا چہرہ ابھرا، وہی ظالمانہ آنکھیں، وہی سرد لہجہ۔ اس کے ساتھ بھی تو یہی ہوا تھا، نافرمانی کی سزا۔ منار نے اس کی روح جلائی تھی، اس کے خوابوں کو راکھ کر دیا تھا۔ وہ دونوں ایک جیسے زخموں کے وارث تھے، بس کہانیاں الگ تھیں۔ فجر نے گہرا سانس لینا چاہا مگر حلق میں کچھ اٹک گیا، آنسو گلے تک آ کر ٹھہر گئے۔ اس نے نظریں جھکا لیں۔ کچھ اذیتیں کبھی مٹائی نہیں جا سکتی۔ اس کے الفاظ بس سرگوشی کی طرح نکلے۔ ولی نے اس کی طرف دیکھا، اس کی نظریں جیسے ایک ہی لمحے میں فجر کے اندر تک اتر گئیں۔ جبکہ فجر نے بمشکل سانس لیا اور آہستہ سے بولی، تم چاہو تو یہ نشان مٹ سکتا ہے، سرجری سے آسانی سے چلا جائے گا، اور شاید اس کے ساتھ تمہاری تکلیف بھی۔ وہ اسے اذیت سے نکالنا چاہتی تھی، جبکہ ولی کے لبوں پر ہلکی مسکراہٹ آ گئی۔ اس نے آہستہ سے میز پر رکھا فجر کا ہاتھ اٹھایا اور بڑی نرمی سے اسے اپنے لبوں سے چھو لیا۔ مجھے یہ نشان بہت عزیز ہے بیگم۔ اس کی آواز میں عجیب سا ٹھہراؤ تھا، جیسے کسی نے اندر کے طوفانوں کو قابو کر لیا ہو، کیونکہ یہ مجھے یاد دلاتا ہے کہ میں قائم رہا، اور یہ بھی کہ یہ محبت کے عوض ملا، اور تم نے مجھے اسی نشانی کے ساتھ قبول کیا۔ فجر کے لب ہولے سے کھل گئے، مگر کوئی لفظ نہ نکلا۔ وہ بس اسے دیکھتی رہی، وہ چہرہ، وہ سکون، وہ زخم جو خوبصورتی بن گیا تھا۔ وہ دھیرے سے بولی، کیا میں، آواز بہت آہستہ نکلی، کیا میں اسے چھو سکتی ہوں؟ ولی کے چہرے پر حیرت بھری نرمی آئی، پھر اس نے ہاتھ بڑھا کر فجر کی کرسی کو اپنی جانب کھینچا اور اس کی جانب جھک گیا، اپنا چہرہ اس کے قریب کر لیا، اتنا کہ وہ دونوں ایک دوسرے کی آنکھوں میں اپنا عکس دیکھ سکتے تھے۔
یہ تمہارا حق ہے۔ فجر نے جھجکتے ہوئے اپنا دایاں ہاتھ اٹھایا اور اس کی انگلیاں ہولے سے ولی کے گال پر ٹھہریں، پھر انگوٹھا آہستہ آہستہ اس نشان پر پھسلا۔ وہ نرم جلد، مگر اس کے نیچے چھپی صدیوں کی تکلیف جیسے انگلیوں کے لمس سے بولنے لگی ہو۔ بہت درد ہوا ہوگا نا؟ اس کی آواز لرز رہی تھی، آنکھوں میں نمی کی ہلکی چمک تھی۔ ولی نے اس کا ہاتھ تھام لیا، نرمی سے مگر مضبوطی سے۔ اب نہیں ہوتی۔ وہ پھر سے مسکرایا، اس کے بالوں کی ایک آوارہ لٹ کو کان کے پیچھے کیا اور بہت دھیرے سے بولا، درد ختم ہو جاتا ہے جب کوئی اسے محسوس کرنے لگے، اور تم یہ محسوس کر چکی ہو۔ فجر اپنی پلکوں پر لرزتی نمی پی گئی اور پھر مسکرا دی، ایک ایسی مسکراہٹ جس میں شکر بھی تھا، سکون بھی، اور شاید وہ محبت بھی جس کا اعتراف کسی لفظ کو ضرورت نہیں ہوتی۔ ولی نے اس کے ہاتھ پر ہلکی سی گرفت بڑھائی۔ یہ نشان میرا ماضی ہے اور تم میرا حال۔ ریسٹورانٹ کی موم بتیاں پوری طرح بجھ چکی تھیں، مگر ان کے درمیان جو روشنی تھی وہ کبھی بجھنے والی نہیں تھی۔ میز پر اب سادہ سا مگر لذیذ سا کھانا رکھا تھا۔ گرم سوپ کی بھاپ میں رات کی نمی گھل رہی تھی، اور پس منظر میں بجتا وائلن ان کے درمیان خاموش الفاظ کا ترجمہ کر رہا تھا۔ انہوں نے کھانا شروع کیا۔ کچھ دیر بس چمچ کانٹوں کی آواز ابھری اور پھر اس نے چمچ رکھ دیا۔ آج میری نسا سے بات ہوئی، اس نے دھیرے سے کہا۔ ولی نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا مگر مسکراہٹ لبوں سے نہ گئی۔ اچھی لگی تمہیں؟ بہت، فجر نے سر جھکاتے کہا۔ وہ نرمی سے بات کرتی ہے، جیسے اس کے دل میں دنیا کے لیے گلا نہیں بس تھکن ہے۔ ولی نے اس بات میں سر ہلایا۔ وہ تھک چکی ہے مگر کمزور نہیں ہے۔ چند لمحے وہ دونوں خاموش رہے اور پھر فجر نے ہلکا سا لہجہ بدلتے ہوئے پوچھا، اس نے مجھے بچپن کے قصے سنائے، اس میں پال بھی تھا، اس کے بارے میں بتاؤ نا، تمہارا خیال ہے وہ اچھا انسان ہے؟ وہ سمجھ گیا مگر چونکا نہیں۔ پال؟ ہاں، وہ پولیس آفیسر جس نے نسا کے کیس میں کافی مدد کی تھی اور جیکب کو سزا دلوائی۔ اس نے خود ہی وضاحت کر دی، یعنی وہ اتنا جانتی تھی۔ ہاں، وہ سچ مچ نڈر ہے، میں نے اسے قریب سے دیکھا ہے، اصول پسند بھی ہے اور وفادار بھی۔ یہ سچ ہے کہ نسا کے کیس میں اس نے کافی مدد کی تھی، سچا انسان ہے وہ۔ فجر نے آہستہ سے گہرا سانس لیا۔ کبھی کبھی کسی انسان کا سچ ہمیں ڈرا دیتا ہے، لیکن پھر وہی سچ سکون بھی دیتا ہے۔ ولی نے چمچ نیچے رکھ کر ہاتھ میز پر ٹکایا۔ بالکل ایسے ہی جیسے تم۔ وقت تھم سا گیا۔ ان کے درمیان نہ آنے والی جنگ کا ذکر ہوا، نہ منار کی سازشوں کا، نہ رئیس کی خاموشیوں کا۔ کل وہ اوماڑا کے لیے نکلنے والے تھے، وہاں جہاں شاید سب کچھ ختم ہو جاتا یا بدل جاتا، مگر اس لمحے وہ سب کچھ بھول چکے تھے۔ یہ پل ان کے تھے اور وہ انہیں پوری شدت سے جینا چاہتے تھے۔ کبھی کبھی لگتا ہے کہ ہم بہت دیر سے ملے ہیں، مگر شاید صحیح وقت پر۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے بولی تو ولی نے اس کے ہاتھ کو مضبوطی سے تھاما۔ ہم اس وقت ملے جب اللہ نے چاہا، اور اس کے بعد وقت نے ہمارے آگے چلنا چھوڑ دیا۔ فجر کے لبوں پر ہلکی مسکراہٹ آئی۔ وائلن کی دھن مدھم ہو گئی۔ باہر رات خاموش کھڑی تھی۔ ان کے درمیان بس ایک لمحہ تھا جو جیسے ہمیشہ کے لیے ٹھہر گیا۔ آپ کھانا ختم کر لیں بیگم، صبح لمبا سفر ہے۔ فجر نے سر ہلایا مگر اس کی نظریں اب بھی ولی پر تھیں۔ یہ رات کچھ دیر اور ٹھہر جائے۔ وہ جواب نہیں دے پایا، بس اس کی آنکھوں میں دیکھا اور جیسے رات واقعی تھم گئی۔ پورا شہر دھند میں لپٹا ہوا تھا۔ کھڑکی کے پار گلی کے آخر تک صرف زرد اسٹریٹ لائٹس کے دھندلے حلقے دکھائی دے رہے تھے۔ ایسا لگتا تھا جیسے وقت خود تھم گیا ہو، سانس روک کر کسی تحریر کے مکمل ہونے کا انتظار کر رہا ہو۔ فلک اپنے اسٹڈی روم میں بیٹھی تھی، کمرہ پرسکون، وسیع مگر لفظوں سے بھرا ہوا۔ دیوار پر لگی کتابوں کی قطاروں میں چند غیر مطبوعہ مسودے اپنی باری کے منتظر تھے۔ لکڑی کے میز پر سفید لیمپ کی مدھم روشنی پھیل رہی تھی۔ سامنے لیپ ٹاپ کھلا ہوا تھا جس کی اسکرین پر زہر خوردہ پری
آخری باب لکھا تھا۔ اس کے ہاتھ میں گرم کافی کا کپ تھا۔ کپ کے کناروں سے بھاپ اٹھ رہی تھی اور وہ کبھی کبھار نظریں کھڑکی کی جانب اٹھا کر دیکھ لیتی، دھند میں ڈوبے آسمان کی طرف۔ شاید یہ وہ موسم تھا جو اسے لکھنے کی تحریک دیتا تھا، ایک نرم سرد خاموشی جس میں لفظ خود بخود جنم لیتے تھے۔ اسکرین پر کرسر ٹمٹما رہا تھا، فلک کی انگلیاں کی بورڈ پر رکی تھیں۔ زہر خوردہ پری کا انجام اس کے دل میں تھا، مگر صفحے پر اتارنے سے پہلے وہ خود کو محسوس کر رہی تھی۔ یہ اس کے لیے صرف ایک کتاب نہیں تھی، یہ اس کا سفر تھا، ایک آن لائن رائٹر سے ایک مصنفہ بننے تک کا، ایک غیر معتبر نام سے ایک پہچان تک کا۔ میں اس کے ایک طرف اس کے فون کی روشنی جھلکی، انسٹاگرام، فیس بک اور ای میل پر نوٹیفیکیشنز کا ڈھیر لگ چکا تھا۔ کتاب کے تازہ اقتباسات پر تبصرے آ رہے تھے۔ اس نے ایک ایک کر کے سب کھولنے شروع کیے۔ پہلا تبصرہ کچھ یوں تھا: پیاری فلک، میں زہر خوردہ پری کے بعد تیرا کو پڑھ کر رو دی۔ آپ نے جیسے کسی انسان کے اندر کا زہر لفظوں میں بدل دیا۔ مجھے لگا میں اکیلی نہیں ہوں۔ شکریہ، واقعی شکریہ۔ فلک کے لبوں پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ ابھری۔ یہ وہی جملے تھے جو اسے ہمت دیتے تھے۔ اسے لگا جیسے اس کی رات، اس کی محنت اور اس کا درد کسی کے لیے روشنی بن گیا ہو۔ لیکن پھر اگلا تبصرہ آیا: یہ کتاب زہر سے بھری ہوئی ہے، فضول اور بلا وجہ کی فلسفی۔ زندگی اتنی بھی ٹیڑھی نہیں جتنی آپ نے بنا دی ہے۔ اس نے ایک لمحے کو سانس روکی۔ کبھی وہ ایسے الفاظ سے لرز جاتی تھی، راتوں تک سوشل میڈیا بند کر دیتی تھی، خود پر شک کرنے لگتی تھی، مگر آج نہیں۔ اس نے کافی کا ایک گھونٹ لیا اور دھیرے سے بولی: جو روشنی میں رہتا ہے وہ اندھیرے کی گہرائی نہیں جانتا۔ پھر اگلا تبصرہ ابھرا: فلک عالمگیر، آپ نے مجھے لکھنے کا حوصلہ دیا۔ آپ کی ہر کہانی میں عورت کمزور نہیں، حقیقت پسند لگتی ہے۔ شکریہ کہ آپ نے ہمیں ہمارے اندر جھانکنا سکھایا۔ فلک کے دل میں ایک نرم سی گرمی اتر گئی۔ یہ وہ تبصرے تھے جو اس کے سفر کے زخموں پر مرہم رکھتے تھے۔ وہ جانتی تھی کہ ہر لفظ ہر قاری کے لیے نہیں ہوتا۔ کچھ کہانیاں صرف ان کے لیے لکھی جاتی ہیں جو درد کو لفظوں سے پہچانتے ہیں۔ اس کے ذہن میں فجر کے الفاظ ابھرے: ہر کوئی ہمارا فری ورژن ڈیزرو نہیں کرتا فلک۔ جو تمہارے کام پر نہیں بلکہ تمہاری ذات پر انگلی اٹھائے، اس کی انگلی توڑ دینا بہتر ہے۔ فجر کا سرخ چہرہ یاد کرتے ہوئے وہ ہولے سے مسکرائی۔ یہ جملہ اب اس کے لیے منتر بن چکا تھا۔ اس نے موبائل سائٹ پر رکھا اور لیپ ٹاپ کی طرف جھک گئی۔ زہر خوردہ پری کے آخری جملے اس کے ذہن میں گھوم رہے تھے۔ وہ کچھ دیر رکی، اپنی سانسوں کی رفتار سنی، پھر ٹائپ کرنا شروع کیا: کبھی کبھی زندگی ہمیں وہ زہر پلاتی ہے جو مارنے کے لیے نہیں بلکہ جگانے کے لیے ہوتا ہے۔ کرسر رک گیا۔ اس نے اس جملے کو غور سے دیکھا، پھر مسکرا کر سیو پر کلک کیا۔ کمرے کی فضا میں خاموشی گہری ہو گئی تھی۔ دھند کھڑکی کے پار پھیل رہی تھی اور باہر گلی میں سے کسی گاڑی کے گزرنے کی مدھم آواز آ رہی تھی۔ اس نے کرسی پیچھے کھسکائی اور کھڑکی کے قریب جا کر کھڑی ہو گئی۔ شیشے کے پار سفید دھند میں لپٹے درخت ایسے دکھ رہے تھے جیسے خواب کے سائے ہوں۔ اس نے اپنے عکس کو دیکھا۔ آئینے کی طرح شیشے پر اس کا چہرہ دھندلا سا ابھرا۔ آنکھوں میں سکون تھا مگر اندر کہیں ایک ٹھہراؤ بھی۔ تم بدل گئی ہو فلک۔ کھڑکی کی سطح پر نظر آتا اس کا وجود گویا ہوا۔ اب تم تنقید سے نہیں ڈرتی۔ اب تم سمجھتی ہو کہ لوگ صرف وہی پتھر مارتے ہیں جو پہچانے جاتے ہیں۔ کمرے میں واپسی پر اس نے اپنی لکھی ہوئی کتابوں کی قطار دیکھی: پرفریب، زہر خوردہ اور العنکبوت۔ 3 الگ زمانوں، 3 الگ فلکیں، ایک مکمل ہو چکی تھی، 2 باقی تھیں۔ ہر ایک کی کہانی الگ تھی۔ وہ انہیں دیکھتے ہوئے دھیرے سے مسکرائی۔ شاید انسان بھی ایڈیشنز میں جیتا ہے۔ ہر ایڈیشن پہلے سے تھوڑا بہتر، تھوڑا خاموش، مگر تھوڑا زیادہ سچا ہوتا ہے۔ اس نے ڈیسک کے اوپر رکھا ایک چھوٹا سا فریم اٹھایا۔ اس میں ایک میسج پرنٹ کیا گیا تھا جو اسے ایک قاری نے کبھی بھیجا تھا: آپ کی کہانیاں میرے لیے محض ادب نہیں، تھیراپی ہیں۔
کبھی آپ سے ملنا چاہوں گی تاکہ شکریہ کہہ سکوں کہ آپ نے میرا یقین بچا لیا۔ فلک نے فریم کو دوبارہ جگہ پر رکھا۔ یہ وہ یاد تھی جو اسے ہمیشہ یاد دلاتی تھی کہ لکھنا صرف دکھ نہیں، کسی کی روح تک پہنچنے کا ذریعہ بھی ہوتا ہے۔ اسے اپنے مصنفہ ہونے پر فخر تھا۔ دور کہیں مسجد سے فجر کی اذان کی آواز اٹھی۔ گہری رات کٹنے والی تھی۔ اس نے شال لپیٹی، لیپ ٹاپ بند کیا اور کمرے کی لائٹ تیز کر دی۔ اذان کی آواز واضح محسوس کرنے کے لیے اس نے کھڑکی کھول دی۔ کھڑکی سے دھند اندر رینگنے لگی اور وہ خود کو اتنا ہی دھندلا محسوس کر رہی تھی، بالکل اس کہانی کے کردار کی طرح، نہ بالکل واضح نہ بالکل غائب۔ لیکن اب اسے اپنے دھندلے پن سے ڈر نہیں لگتا تھا، کیونکہ وہ جان چکی تھی ہر وہ دھند جس میں انسان خود کو تلاش کر لیتا ہے روشنی بن جاتی ہے۔ وہ سب کچھ ایسے ہی چھوڑ کر نماز پڑھنے چڑھی گئی۔ لیپ ٹاپ کی اسکرین پر ابھی بھی مختصر تبصرے کھلے نظر آ رہے تھے۔ فلک، میں تمہیں نہیں جانتی مگر تم نے میرا دل جان لیا۔ میں بیمار تھی، زندگی سے بیزار، تمہاری زہر خوردہ پڑھی، اور مجھے لگا جیسے کسی نے مجھے میرے ہی تاروں سے آزاد کر دیا۔ تمہارا لکھنا کسی کے جینے کی وجہ بن سکتا ہے، کبھی رکنا مت۔ جب وہ واپس لوٹی تو اس نے کمرے کی دیوار پر نصب شیشے میں خود کو دیکھا۔ سفید ٹرٹل نیک شال، بالوں کا ایک حصہ چہرے پر گرا ہوا، چہرے پر وقار مگر آنکھوں میں احساس۔ وہ اب واقعی وہ فلک نہیں تھی جو کبھی کامنٹ سیکشن سے اپنی پہچان ڈھونڈتی تھی۔ اب وہ فلک تھی جس کی پہچان خود اس کے لفظ تھے۔ اس کے سامنے میز پر ایک چھوٹا سا کارڈ رکھا تھا جس پر سادہ الفاظ میں لکھا تھا، فلک عالمگیر، دا رائٹر، ڈریمر، بلیور۔ یہ اسے فجر نے دیا تھا۔ وہ ہنس دی۔ بلیور؟ وہ زیر لب مسکرائی۔ ہاں، اب وہ یقین رکھتی تھی، نہ شہرت میں نہ تعریف میں، بلکہ اس سچ میں کہ اگر لفظ سچے ہوں تو وہ اپنی راہ خود بنا لیتے ہیں۔ پھر وہ لیپ ٹاپ پر دوبارہ لوٹی اور شہر خوردہ پری کے اختتام پر ایک مختصر پیغام ٹائپ کیا۔ To every girl who swallowed her pain and still smiled, this story belongs to you. ہر اس لڑکی کے نام جس نے اپنا درد نگل کر بھی مسکرانا سیکھا، یہ کہانی تمہاری ہے۔ یہ جملہ لکھ کر اس نے پبلش کا بٹن دبایا۔ چند لمحوں کے اندر سینکڑوں لوگوں نے پوسٹ دیکھی۔ یہ تعداد بڑھتی گئی، نوٹیفیکیشنز کی بارش ہونے لگی۔ لوگ لکھ رہے تھے، فلک، تم نے ہمیں ہلا دیا۔ اس نے موبائل سائٹ پر رکھا۔ اب اسے ہر نوٹیفیکیشن کا جواب نہیں دینا تھا، کیونکہ وہ جان چکی تھی کچھ رد عمل لفظوں سے نہیں، خاموشی سے دیے جاتے ہیں، تشکر سے دیے جاتے ہیں۔ باہر صبح ہونے والی تھی، دھند ہلکی پڑ رہی تھی، سورج کہیں دور سے ابھر ہی آتا۔ اس نے کی بورڈ پر انگلیاں رکھیں اور ایک نئی پوسٹ لکھنی شروع کی۔ یہ پوسٹ کہانی نہیں تھی، نہ کسی ناول کا اقتباس۔ یہ عورتوں کے نام ایک خط تھا۔ کبھی کبھی ہمیں وہ محبت چھوڑنی پڑتی ہے جو ہمیں خوبصورت بننے نہیں دیتی۔ کبھی ہمیں وہ رشتہ چھوڑنا پڑتا ہے جو ہمیں خود سے دور کر دیتا ہے، اور کبھی کبھی ہمیں کسی اور کو نہیں، خود کو چننا پڑتا ہے۔ یہ کمزوری نہیں، ہمت ہے۔ اپنے زخموں سے انکار نہیں، ان میں رہتے ہوئے سانس لینا ہے۔ ہر عورت جو ٹوٹ کر بھی جیتی ہے، وہ دنیا کے ہر فلسفے کو جھٹلا دیتی ہے کہ بقا صرف مضبوط لوگوں کا حق نہیں، بلکہ ان کا بھی ہے جنہوں نے رو کر خود کو سنبھالا۔ اگر تمہیں کبھی لگے کہ سب ختم ہو گیا ہے تو یاد رکھنا، ختم صرف وہ چیز ہوتی ہے جسے ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ تم اگر چاہو، تمہارا آغاز کبھی ختم نہیں ہو سکتا۔ کھڑکی کے پار اب ہلکی سی سنہری روشنی پھوٹ رہی تھی۔ وہ کئی گھنٹوں سے کام کر رہی تھی۔ اسی روشنی کے عکس میں اسے اپنی پرانی چند دن پہلے والی زندگی یاد آئی۔ وہ راتیں جب وہ تنہا تھی، ٹوٹ چکی تھی اور سوچتی تھی کہ اس کی کہانی شاید ختم ہو چکی ہے، مگر نہیں، کہانی ختم نہیں ہوئی تھی، بلکہ وہ ایک نیا باب لکھنے جا رہی تھی، جس میں کوئی ہیرو نہیں، کوئی انجام نہیں، صرف وہ خود تھی۔ وہ اپنے لیے چائے بنا لائی تھی۔ آہستہ سے چائے کا پہلا گھونٹ لیا اور آئینے میں دوبارہ دیکھا۔ اب اس کے چہرے پر وہ مان، وہ اطمینان تھا جو صرف خود کو چننے سے آتا ہے۔ پھر آہستہ سے اس نے زیر لب کہا، جو عورت خود سے محبت کرنا سیکھ لے،
وہ کسی زہر، کسی جدائی، کسی سرد دسمبر سے نہیں ڈرتی۔ کمرہ میں مدھم روشنی تھی، جیسے دیواروں پر سایوں نے بسیرا کر رکھا ہو۔ وہ کھڑکی کے قریب کھڑی تھی، اس کے سیاہ گھنگریالے بالوں کی لٹیں نرم ہوا میں ذرا ذرا ہل رہی تھیں، اور وہ چپ چاپ سامنے میز پر رکھی ایک تصویر کو دیکھ رہی تھی، پرانی فریم شدہ تصویر جس میں معراج الدین اور ترنم بیگم کے چہرے ایک زمانے کی کہانی سمیٹے ہوئے تھے۔ یہ تصویر اس کی پرانی دنیا کا واحد باقی ماندہ ٹکڑا تھی، وہ دنیا جو اس نے خود اپنے ہاتھوں سے جلا دی تھی۔ اب صرف یہ فریم بچا تھا، اور اس فریم میں بند وہ محبتیں، وہ سائے جو اب اس کے وجود سے میلوں دور جا چکے تھے۔ وہ دیر تک فریم کو دیکھتی رہی، پلکیں جھپکی مگر آنکھیں خالی تھیں، دھوئیں جیسی آنکھیں جن میں نہ روشنی تھی نہ اندھیرا، بس ایک رکی ہوئی سانس جو برسوں سے نہیں چھوڑی گئی تھی۔ تم کیوں آئی ہو منار؟ تمہیں واپس نہیں آنا چاہیے تھا۔ اماں کی وہ آواز جیسے اچانک فضا میں گونجی۔ یہ وہ جملہ تھا جو اس نے حالیہ اپنی ماں سے آخری بار سنا تھا۔ منار کی پلکیں لرزیں، مگر اس نے آنکھوں میں نمی کو جگہ نہ دی۔ چہرے پر ایک لمحے کے لیے دکھ کی ایک لہر گزری، مگر فوراً ہی ضبط کے نیچے دب گئی۔ اس نے تصویر آہستہ سے واپس میز پر رکھی، پھر گہری سانس لی، جیسے دل پر بوجھ رکھ کر سانس لینا بھی ایک فن ہو۔ اسی لمحے دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ منار نے سر اٹھائے بغیر کہا، اندر آ سکتی ہو رشنا؟ دروازہ کھلا، میڈم رشنا اندر داخل ہوئیں، فیشن اور ایجوکیشن کی دنیا کی ایک ٹھوس، صاف گو اور سخت عورت۔ منار پلٹی، میڈم رشنا کی نظریں منار پر رک گئیں جیسے وہ پہلی بار اسے دیکھ رہی ہوں۔ تم میں اور فجر میں اتنی مماثلت ہے کہ کبھی کبھی بے یقینی لگتی ہے۔ ان کے لہجے میں حیرت تھی، شاید تھوڑا سا خوف بھی۔ منار کے لبوں پر ہلکی مسکراہٹ ابھری، وہی پراسرار مسکراہٹ جو چہرے پر آتی ہے مگر آنکھوں تک نہیں پہنچتی۔ مماثلت؟ اس نے دھیرے سے کہا، کچھ چیزیں قدرت طے کرتی ہے اور کچھ میں خود طے کرتی ہوں۔ روشنا نے اسے بغور دیکھا۔ تم نے خود کو بہت پرفیکٹ رکھا ہے منار، ہر انداز، ہر لفظ، جیسے تمہارے اندر کوئی خامی ہو ہی نہیں۔ تم اتنی پرفیکٹ کیسے ہو؟ منار نے ایک قدم آگے بڑھایا۔ خامیاں میں نے دفنا دی ہیں روشنا، احساسات کے ساتھ، اور تم جانتی ہو دفن شدہ چیزیں کبھی مرتی نہیں، وہ وقت پر سانس لینا شروع کر دیتی ہیں۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ میڈم رشنا کے چہرے پر حیرت اور احترام کا ایک مخلوط تاثر تھا، اور منار کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے وہی پرانی لرزش لوٹی، جیسے ضبط کی دیوار کے پیچھے کوئی چپ چاپ چیخ رہا ہو۔ مگر اگلے ہی لمحے وہ دوبارہ وہی منار تھی، سیاہ جیکٹ میں ملبوس، اپنی کمزوریوں کو جلا کر راکھ بنا دینے والی عورت۔ اس نے میز سے فائل اٹھائی۔ میٹنگ شروع کرتے ہیں، جذبات کا وقت ختم ہوا، اب حساب کا وقت ہے۔ میڈم رشنا نے اس بات میں سر ہلا دیا اور سامنے صوفے پر ٹک گئیں۔ یونیورسٹی کے وسیع لان کے پار جب میڈم رشنا چلتی تھیں تو ہر قدم میں ایک ناپی تولی ہوئی متانت، ایک پراسرار سکون ہوتا تھا۔ فیشن ڈیزائننگ کی دنیا میں وہ میڈم رشنا وقار کے نام سے جانی جاتی تھیں، ایک ایسی استاد جو تخلیق اور نظم کے امتزاج کی علامت سمجھی جاتی تھی۔ ان کا قیمتی لباس، گہری نگاہیں اور ایسا لہجہ جو اعتماد پیدا کرتا تھا ان کی پہچان تھا۔ مگر ان کے اس پرسکون خول کے پیچھے ایک ایسی دنیا تھی جس سے اس کے شاگرد، اس کے کولیگز، یہاں تک کہ یونیورسٹی کا سربراہ بھی بے خبر تھے۔ رشنا وقار کا خاندان جنوبی پنجاب کے قدیم مگر بوسیدہ جاگیردار گھرانے سے تعلق رکھتا تھا۔ باہر سے وہ عزت دار لوگ تھے، مگر اندر سے ان کا کاروبار ڈرگز کی بین الاقوامی اسمگلنگ سے جڑا ہوا تھا۔ ان کے کھیتوں کے نیچے چھپے گودام، کپاس کی بیلوں میں چھپے سفید پاؤڈر کے تھیلے، اور ان کے مرد جو نیک بھی تھے اور رات کے اندھیرے میں جہازوں تک راستے دکھانے والے بھی۔ روشنا اس گھرانے کی سب سے کم عمر بیٹی تھیں۔ انہوں نے بچپن سے دیکھا تھا کہ کیسے دولت کی چمک خون، خوف اور خاموشی کی قیمت پر آتی ہے۔ وہ ہوشیار تھیں، بہت زیادہ۔ انہوں نے وہ سب کچھ سیکھا جو ایک تاجر کی بیٹی سیکھتی ہے، لیکن ایک فرق کے ساتھ۔
جب ان کا آدھا خاندان ختم ہو گیا اور یہ ذمہ داری ان پر آ گئی تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ خود ہی کھیل کھیلیں گی، مگر قانون کے اندر رہ کر۔ جب وہ فیشن ڈیزائننگ کی تعلیم کے لیے شہر آئیں تو کسی نے سوچا بھی نہ تھا کہ یہ نازک چہرے والی لڑکی ڈرگس نیٹ ورک کے لیے سب سے بڑا دروازہ بننے والی ہے۔ انہوں نے یونیورسٹی میں ٹیچر بننے کا فیصلہ کیا، بظاہر ایک معزز پیشہ، مگر دراصل ایک چالاک آڑ۔ وہ جانتی تھیں کہ نئے خریدار، نئے صارف اور سب سے بڑی مارکیٹ کہاں ہے؟ اسٹوڈنٹس میں۔ تعلیم کے نام پر وہ انہیں قریب سے جانچتیں، ان کی عادات، کمزوریوں، پارٹیوں اور دوستیوں کا جائزہ لیتیں۔ ان کا نرم لہجہ، ان کا اعتماد اور ان کا باوقار تاثر اسٹوڈنٹس کو محفوظ کرواتا، اور یہی ان کے کھیل کا پہلا اصول تھا۔ اعتماد پیدا کرو، پھر خاموشی سے اس کا فائدہ اٹھاؤ۔ مگر پھر ایک دن، کئی سال پہلے، ان کی ملاقات منار معراج سے ہوئی۔ وہ ملاقات میڈم رشنا کے لیے محض ایک اتفاق نہیں تھی، وہ جیسے آئینے میں اپنے ہی عکس کو دیکھنے جیسی تھی۔ منار میں وہ سب کچھ تھا جو رشنا میں تھا، خاموشی، کنٹرول اور عقل کی وہ دھار جو کسی تیز دھار چھری سے زیادہ خطرناک تھی۔ مگر منار ان سے 4 ہاتھ آگے تھی۔ دونوں عورتوں کے درمیان ایک خاموش شراکت بنی۔ رشنا نے منار کو فیشن کی دنیا کی گلیوں میں راستے دکھائے، اور منار نے اسے یہ سکھایا کہ اصل طاقت مارکیٹ یا مال میں نہیں ہوتی، بلکہ ذہنوں کو قابو کرنے میں ہوتی ہے۔ سال گزرتے گئے اور اب رشنا نہ صرف ایک معتبر ٹیچر تھیں بلکہ کئی بین الاقوامی فیشن ایجنسیوں کے نیچے ڈرگز نیٹ ورک کے لیے رابطہ کار کے طور پر کام کر رہی تھیں۔ وہ قانون کی نظر سے بچی ہوئی تھیں کیونکہ وہ ہمیشہ ایک قدم آگے رہتی تھیں، ہر غلطی سے پہلے اس کی اصلاح کر لیتی تھیں اور چھپ کر کھیلتی تھیں۔ منار اسے اکثر کہتی تھی، تم وہ عورت ہو جو سائے میں رہ کر روشنی کو چلاتی ہے۔ ایسی عورتیں کبھی پکڑی نہیں جاتی، بس تاریخ میں نوٹ کی جاتی ہیں۔ میڈم رشنا اس جملے پر اکثر مسکرا دیتی کیونکہ وہ جانتی تھیں کہ ان کی زندگی ایک خفیہ بیانیہ تھی جس کا ہر صفحہ جرم سے بھرا ہوا مگر لفظ ہمیشہ اخلاقیات کے پردے میں لکھے گئے تھے۔ وہ چھپ کر کام کرتی تھیں۔ کمرے کی فضا میں اب گفتگو سے زیادہ خاموشی بول رہی تھی، وہی خاموشی جو منصوبوں، دھوکے اور ذہانت سے بھری ہوتی ہے۔ میڈم رشنا نے ہاتھ میں پکڑی فائل بند کی۔ اوماڑا کی ڈیل کا ٹائم کنفرم ہے؟ منار نے اس بات میں سر ہلایا۔ ہاں، اس بار کسی غلطی کی گنجائش نہیں ہے۔ میڈم رشنا کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی۔ میں نے اس سیاہ دنیا میں تمہارا ذکر سنا ہے، تم زیادہ سامنے نہیں آتی، مگر منار تمہیں دیکھے بغیر بھی لوگ تم سے ڈرتے ہیں۔ ڈر ہمیشہ سائے سے آتا ہے، چہرے سے نہیں۔ منار مسکرا دی۔ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد میڈم رشنا نے جیسے کچھ سوچتے ہوئے پوچھا، کیا تم نے کبھی سوچا تھا کہ فجر تمہیں چھوڑ کر رئیس اورنگزیب کو چن لے گی، وہ تم سے مکر جائے گی؟ یہ سوال ہوا میں تیر کی طرح معلق ہوا۔ منار کے چہرے پر ایک لمحے کو سایہ سا لہرایا، پھر وہی پرانی دھیمی مسکراہٹ اس کے لبوں پر آئی، وہی مسکراہٹ جس میں شرافت نہیں، شعور ہوتا تھا۔ مجھے فجر کو جس مقصد کے لیے استعمال کرنا ہے وہ ابھی بھی میرے پاس ہے۔ اس نے چائے کا کپ اٹھایا مگر پیا نہیں۔ لوگ بھول جاتے ہیں کہ محبت ایک کمزور جذبہ ہے اور اسے کبھی بھی کسی بھی سمت میں استعمال کیا جا سکتا ہے۔ میڈم رشنا نے نظریں اٹھائیں۔ تمہیں فجر کے لیے محبت محسوس ہوتی ہے؟ منار کے لب ہلکے سے خم میں ڈھلے۔ وہ میرے وجود کا حصہ ہے۔ ایسا نہیں کہ مجھے اس سے نفرت ہے، لیکن اگر وجود کا کوئی حصہ ناکارہ ہو جائے تو اس سے الگ کر دینا ہی بقا کا اصول ہے۔ یہ جملہ اس کے لبوں سے یوں نکلا جیسے کسی نے پتھر تراشا ہو۔ میڈم رشنا نے خاموشی سے سر ہلایا۔ وہ جانتی تھیں منار کے لہجے میں جذبات نہیں ہوتے، صرف فیصلہ ہوتا ہے۔ پھر وہ دھیرے سے بولی، تمہیں برا لگتا ہے جب وہ تمہارے سامنے آتی ہے، وہ بھی رئیس کے ساتھ؟ منار نے ایک لمحے کو نظریں نیچی کی، پھر گہری سانس لی اور صرف کندھے اچکائے۔ میں نے اس امکان کو پہلے ہی زندہ دفن کر دیا تھا۔ فجر ہو یا کوئی اور، میرے کھیل میں نام بدل جاتے ہیں
انجام نہیں۔ میڈم رشنا نے غور سے اس کا چہرہ دیکھا۔ لیکن تمہارا سب سے بڑا مہرہ اس جنگ میں تمہارے خلاف ہو گیا ہے، آگے کیا کرو گی منار؟ منار نے پیچھے صوفے سے ٹیک لگائی۔ روشنی کے نیلے عکس میں اس کا چہرہ ایک تلسمی سکوت میں ڈوبا ہوا تھا۔ میں کبھی ایک پلان بنا کر کھیل شروع نہیں کرتی، میرے پاس ڈھیروں پلانز ہیں۔ اگر ایک مہرہ ناکارہ ہو گیا تو کیا ہوا؟ میرے پاس ایک بڑا مہرہ ہے جو اپنے وقت پر کام آئے گا۔ اس کے لہجے میں نہ غرور تھا نہ اضطراب، بس ایک خطرناک یقین تھا۔ میڈم رشنا نے اسے دیکھا۔ منار کی آنکھوں میں ایک چمک تھی، کسی راز، کسی بڑی چال یا شاید کسی انتقام کی جھلک۔ یہ وہ لمحہ تھا جیسے فضا بھی رک گئی ہو اور میڈم رشنا کے دل میں ایک انجانا سا خوف اتر گیا، کیونکہ وہ جانتی تھیں جب منار کی آنکھوں میں روشنی چمکتی تھی تو کسی نہ کسی کی زندگی ضرور بجھنے والی ہوتی تھی۔ جبکہ منار کا ذہن چند دن پہلے روحی سے ہونے والی ملاقات میں الجھ گیا، اس کا دوسرا بڑا مہرہ جسے اپنے وقت پر چال چلنی تھی، اسے تیاری کے مرحلے میں داخل کر دیا گیا تھا۔ وقت تیزی سے پیچھے بھاگا۔ رات کا آخری پہر تھا، کمرے میں ہلکی پیلی روشنی جل رہی تھی، کھڑکی کے پار اندھیروں میں شہر کی روشنیوں کے عکس لرز رہے تھے۔ ہسپتال کے اس پرتعیش سوئچ کے کمرے میں روحی اس وقت اکیلی تھی۔ وہ بستر پر نیم دراز، اپنے پتلے وجود کو کمبل میں لپیٹے ہوئے، ہاتھوں میں ایک کامک بک تھامے تھی۔ صفحے پلٹتے وقت اس کی آنکھوں میں بچپنے کی ایک جھلک آتی تھی، جیسے وہ لمحہ بھر کے لیے اپنی بیماری، ہڈیوں کے درد اور کل کے سفر کو اچانک بھول گئی ہو۔ اچانک کمرے کے دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ اس نے چونک کر سر اٹھایا۔ کتاب اس کی گود میں کھلی رہ گئی۔ دروازہ آہستگی سے چرچراتا ہوا کھلا۔ کمرے کے اندر نیم روشنی میں ایک سراپا ابھرا۔ اسے دیکھتے ہی روحی کی آنکھوں میں اچانک چمک جاگ اٹھی۔ اس کے ہونٹوں پر حیرت بھری مسکراہٹ دوڑ گئی۔ فجر آپی! وہ لمحہ بھر کے لیے خوشی سے دمک گئی، مگر اگلے ہی پل جیسے کسی اندیکھے خوف نے اس کے دل پر دستک دی ہو، اس کی آنکھیں سکڑ گئیں، مسکراہٹ بجھ گئی اور چہرے پر حیرت کے ساتھ ہلکی الجھن اتر آئی۔ اس کا دل تیز دھڑکنے لگا۔ آپ فجر نہیں ہیں۔ دروازے پر کھڑی عورت کے ہونٹوں پر ایک پراسرار مسکراہٹ پھیلی۔ وہ لمحہ بھر خاموش رہی، پھر دھیرے سے بولی، ہیلو برڈ۔ یہ آواز نرمی میں لپٹی ہوئی مگر اندر کہیں بجلی کی سی کاٹ لیے ہوئے تھی۔ روحی کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی دوڑ گئی۔ وہ ساکت ہو گئی۔ دروازے کی دہلیز پر کھڑی وہ عورت اب دھیرے دھیرے قدم اٹھاتی اس کی جانب بڑھنے لگی۔ اس کی ایڑیوں کی چاپ کمرے میں عجیب سا جادو گھول رہی تھی، جیسے ہر قدم کے ساتھ ہوا بھاری ہوتی جا رہی تھی۔ روحی کے ہونٹ لرزے۔ آپ کون ہیں؟ منار اس کے قریب رکی، جھک کر اس کے چہرے کے قریب آئی۔ روشنی نے جیسے اس کی آنکھوں کے بھید کھول دیے۔ ہاں، میں فجر نہیں ہوں، کیونکہ میں تمہاری ماں ہوں، منار معراج۔ روحی کے چہرے پر حیرت، خوف اور ناقابل یقین سا سکوت جم گیا۔ چند لمحے وہ خالی نظروں سے اسے دیکھتی رہی، پھر لبوں پر کپکپاتی آواز ابھری، آپ کہاں تھی مما؟ میں نے کئی سال آپ کا انتظار کیا۔ یہ جملہ ایسا تھا جیسے برسوں کا بوجھ کسی بچے نے پہلی بار کہہ ڈالا ہو۔ روحی کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ جانتی تھی مسٹر اور مسز حسین اس کے اصل ماں باپ نہیں تھے۔ وہ ان کی باتیں سن چکی تھی۔ میری چھوٹی سی بچی اس عمر میں اتنی بڑی بیماری کیسے جھیلے گی؟ مسز حسین رو رہی تھیں۔ وہ ان کے کمرے کے باہر کھڑی تھی۔ مسٹر حسین انہیں سمجھاتے رہے اور جب وہ نہ سنبھلیں تو انہوں نے ایسا انکشاف کیا جو روحی کے لیے ناقابل یقین تھا۔ ہماری بیٹی پہلے ہی مر چکی ہے۔ مسز حسین ساکت رہ گئی۔ ہاں، وہ پیدا ہوتے ہی دم توڑ گئی تھی۔ تب تمہاری حالت کے پیش نظر میں نے ہسپتال سے اس لاوارث بچی کو اپنا لیا جس کا کوئی نہیں تھا، مگر میں نہیں جانتا تھا کہ اس کے ذریعے ہمیں آزمائش ملے گی۔ روحی کے قدموں تلے زمین سرک گئی تھی۔ اس دن کے بعد اس کی زندگی مزید الجھ گئی۔ ہر دعا، ہر خواب، ہر سانس میں ایک سوال زندہ رہا۔
میں کون ہوں؟ ایسا نہیں تھا کہ اسے اپنے ماں باپ عزیز نہیں تھے، وہ ان سے بے پناہ محبت کرتی تھی، مگر اندر کہیں ایک خواہش زور پکڑ گئی تھی۔ کون تھی وہ؟ اور آج وہ جواب اس کے سامنے کھڑا تھا، اس کی ماں، منار۔ اس کا سوال سنتے ہی منار کے چہرے پر ایک لمحے کو نرمی ابھری، وہ نرمی جسے شاید کسی نے برسوں سے نہیں دیکھا تھا۔ مجھے تم سے دور رہنا پڑا برڈ، اس نے دھیرے سے کہا۔ اگر میں قریب رہتی تو تم زندہ نہ ہوتی۔ میں نے تمہیں دشمنوں کی آنکھوں سے بچایا تھا۔ انہیں کبھی نہیں پتا چلنا چاہیے کہ ملکہ کی کوئی بیٹی ہے، ورنہ تم میری کمزوری بن جاتی۔ روحی کے آنسو رک نہیں رہے تھے، وہ کبھی حیرت تو کبھی محبت سے منار کو دیکھ رہی تھی۔ میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ آپ آئیں گی، کہ آپ واقعی میری مما ہیں۔ اسی لمحے منار نے اس کے قریب بیٹھ کر اس کے سیاہ بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ میں تمہیں دیکھنے آئی ہوں برڈ، لیکن صرف دیکھنے نہیں، میں چاہتی ہوں تم میرا ساتھ دو۔ کیا دو گی مما کا ساتھ؟ روحی نے اس کی آنکھوں میں دیکھا، وہی آنکھیں جو فجر کی تھیں۔ رنگ مختلف تھا مگر ان میں روشنی نہیں، ایک گہری خوفناک چمک تھی۔ پھر بھی اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اس کی پلکوں پر آنسو لرزے اور منار نے دھیرے سے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ کم عمر ذہنوں کو توڑ مروڑ کر انہیں بدل کر اپنے مطابق ڈھالا جا سکتا ہے، اور منار میں راج اس وقت یہی کر رہی تھی۔ کمرے میں صرف دل کی دھڑکنوں کی آواز تھی۔ آپ اندھیرے میں کیوں ہیں؟ آپ چھپی ہوئی کیوں ہیں؟ منار کے چہرے پر پرسکون کنٹرولڈ سا تاثر واپس آ گیا۔ وہ اٹھی، پردہ ہٹایا اور کھڑکی سے باہر شہر کی روشنیوں کو دیکھا۔ روشنی ہمیشہ اندھیرے کے پیچھے چھپی ہوتی ہے برڈ، لوگ صرف روشنی دیکھتے ہیں، میں اندھیرا دیکھتی ہوں۔ ایک لمحے میں جیسے منظر بکھر گیا۔ منار نے گہری سانس لی، وہ ایک مہرا آگے بڑھا کر حال میں لوٹ آئی تھی۔ کمرے میں پھر وہی نیلا سکوت پھیل گیا۔ میڈم رشنا سامنے بیٹھی تھیں، اس کے چہرے پر سوال تھا مگر زبان خاموش تھی۔ منار نے صوفے کی پشت سے ٹیک ہٹائی، اپنی انگلیوں سے بالوں کی ایک لٹ پیچھے کی۔ کبھی کبھی سب سے بڑی کمزوری بھی سب سے بڑا ہتھیار بن جاتی ہے، اگر تم اسے وقت پر استعمال کرو۔ روشنا نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ منار کی آنکھوں میں روشنی تھی، راز، درد اور خطرے کا امتزاج بھی۔ اس کے ارادے صرف وہی جانتی تھی، کوئی اس کے ذہن کو پڑھ نہیں پایا تھا۔ برف آہستہ آہستہ نہیں بے رحمی سے گر رہی تھی، پورے جوزف پیلس کے آسمان پر جیسے سفید موتیوں کی الغار تھی۔ ہوا میں برف کی وہ نمی گھل چکی تھی جو سانس کو چیرتی ہے، اور اس کے بیچ پال اپنی کار سے باہر نکلا۔ جوزف پیلس کے آہنی دروازے اس کے سامنے بند تھے، وہی دروازے جن کے پار دنیا کے امیر، سب سے مغرور اور سب سے محفوظ انسان رہتے تھے، مسٹر جوزف۔ وہ آج یونیفارم میں نہیں تھا، اس کے قدم برف میں دھنس رہے تھے۔ اس نے سر پر کوٹ کا کالر چڑھایا، سانس کی بھاپ ہوا میں بادل بن کر تحلیل ہو گئی۔ جوزف پیلس کے گرد پھیلا احاطے نما لان بہت بڑا تھا، سفید چادر اوڑھے ہوئے تھا۔ دائیں جانب سنگ مرمر کے مجسمے، بائیں طرف خشک درخت جن پر برف کی تہ جم چکی تھی، اور بالکل درمیان میں جوزف پیلس جو خود اقتدار کی علامت تھا۔ وہ اندرونی دروازے کے پاس آ کر رکا۔ گارڈز نے ہاتھ اٹھایا۔ سر، آپ ایسے اندر نہیں جا سکتے۔ پال نے خاموشی سے سر ہلایا۔ ایک گارڈ اندر چلا گیا اور کچھ دیر بعد لوٹا۔ آپ کو انتظار کرنا ہوگا۔ اگر مسٹر جوزف نے کہا ہے میں انتظار کروں تو میں انتظار کروں گا۔ اس نے یہ کہہ کر سنگی بینچ کی طرف رخ کیا۔ پتھریلی بینچ برف سے اٹی ہوئی تھی۔ اسٹریٹ پول کے نیچے رکھا وہ سنگی بینچ کافی پرانا تھا۔ وہ برف ہٹاتے اس پر بیٹھ گیا۔ سردی جسم میں سوئیاں بن کر اتر رہی تھی مگر وہ نہیں ہلا، اور پھر وقت گزرتا گیا۔ 1 گھنٹہ، 2، 3، برف باری تیز تر ہوتی گئی۔ اس کے کندھے، بال، ہاتھ سب سفید ہو چکے تھے، لیکن اس کی نظریں پیلس پر جمی تھیں، اوپری کھڑکیوں پر۔ اوپر پیلس کی تیسری منزل کے کمرے کی کھڑکی سے نسا نے پردہ ذرا سا ہٹایا۔
وہ بے اختیار ٹھٹک گئی۔ پال برف میں بیٹھا تھا، چہرہ سخت ہوا کے سامنے سپاٹ، مگر آنکھوں میں ایک عزم لیے، جیسے کوئی سپاہی اپنے قلعے کے باہر آخری پہرا دے رہا ہو۔ اس کے ہاتھ کپ کپا رہے تھے، مگر وہ ہر بار ہاتھ مسل کر جیسے خود کو یاد دلا رہا تھا، یہ میرا امتحان ہے، میں ہار نہیں مانوں گا۔ نسا کے لب لرزے، اس کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ وہ اس لمحے چاہتی تھی بھاگ کر نیچے جائے، اس کے کندھے پر کوٹ ڈالے، مگر وہ نہیں جا سکتی تھی، کم از کم تب تک جب تک مسٹر جوزف اسے اوکے نہ کر دیتے۔ کئی لمحے وہ اسے دیکھتی رہی اور پھر اندر ایک اطمینان سا اترنے لگا۔ وہ شخص جو اس سے محبت کرتا تھا، اس محبت کے لیے سر جھکانے نہیں، برداشت کرنے آیا تھا۔ اوپر لائبریری کی بیلکنی میں مسٹر جوزف کھڑے تھے، ان کی پشت سیدھی، ہاتھ پینٹ کی جیبوں میں، اور چہرے پر وہی سختی تھی جو وقت کے ساتھ لکیر بن چکی تھی۔ انہوں نے نیچے دیکھا، برف کے بیچ بیٹھے پال کو۔ وہ کوئی بھاگنے والا یا جھکنے والا نہیں لگ رہا تھا، وہ ایک ضدی سا انسان تھا جو شاید سمجھتا تھا کہ محبت کی ضد بھی کسی جنگ سے کم نہیں ہوتی۔ ان کی بھویں سکڑی، ہونٹوں کے کنارے سختی سے بند، دل کے کسی حصے میں ایک چھوٹا سا ناقابل برداشت سا احساس جاگا، شاید اسے ایک موقع ملنا چاہیے۔ برف کے طوفان میں پال کے ہونٹ نیلے ہو چکے تھے۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا، ایک سانس بھری اور مدھم آواز میں بولا، کچھ بھی ہو جائے میں اس محل کے ڈریکولا کو منا کر رہوں گا۔ یہ جنگ اس کے خلاف نہیں، اس کے اصولوں کے خلاف ہے، اور اگر میری محبت سچی ہے تو اسے بھی پگھلنا ہوگا۔ وہ ہلکا سا مسکرایا۔ اس مسکراہٹ میں ضد تھی، یقین تھا اور تھکن بھی۔ وہ پھر خاموش بیٹھ گیا۔ برف باری اب اس کے وجود کا حصہ بن چکی تھی۔ جوزف پیلس کے دروازے اب بھی بند تھے، مگر ہوا میں ایک نرمی آ چکی تھی، جیسے محل کی دیواروں نے بھی اس شخص کی ضد کو محسوس کر لیا ہو۔ برف کے گالے اب قدرے دھیرے پڑنے لگے، مگر جوزف پیلس کے لان پر ان کی تہ موٹی ہو چکی تھی۔ دوپہر ڈھلنے کو تھی۔ فضا میں برف کی خنکی کے ساتھ خاموشی کی گونج بھی موجود تھی، اور پیلس کے بڑے دروازے سے ایک ملازم باہر نکلا، ہاتھ میں چھتری تھامے، دبے قدموں اس سمت بڑھا جہاں سنگی بینچ پر بیٹھا ہوا پال گہرے نیلے کوٹ میں لپٹا خاموش بیٹھا تھا۔ مسٹر پال، مسٹر جوزف آپ کو اندر بلا رہے ہیں، ملازم نے جھک کر کہا۔ پال نے لمحہ بھر آنکھیں بند رکھیں جیسے خود کو مضبوط کر رہا ہو، پھر آہستگی سے کھڑا ہوا، کوٹ پر جمی برف جھاڑی، بالوں میں برف کے ذرے اب بھی چمک رہے تھے۔ اس کے ہونٹوں پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ ابھری، ایسی مسکراہٹ جو اندر کے طوفان کو چھپا لے۔ وہ قدم بہ قدم جوزف پیلس کے دروازے کی طرف بڑھا۔ دروازے کے اندر داخل ہوتے ہی حرارت اور خوشبو کا امتزاج اس کے چہرے سے ٹکرایا، اور زندگی کی ایک لہر اس کے اندر دوڑ گئی۔ اندر جھلملاتے فانوس، بھاری پردے اور اونچی چھتوں والے ہال میں جوزف پیلس کی شان الگ ہی تھی۔ ہال کے وسط میں مسٹر جوزف کھڑے تھے، اونچے قد، سیاہ بال، نیلی آنکھوں میں سرد تاثر۔ ان کے ہاتھ میں کافی کا کپ تھا، اور وہ کسی بادشاہ کی طرح کھڑے پال کو اوپر سے نیچے تک دیکھ رہے تھے۔ تو تم ملنا چاہتے تھے مجھ سے؟ ان کی آواز میں گونج تھی، مگر اتنی دھیمی کہ جیسے برف پر چلنے کی آواز۔ جی سر، پال نے پرسکون لہجے میں کہا۔ یہ اس کی مسٹر جوزف سے پہلی ملاقات نہیں تھی، البتہ اس رشتے سے پہلی ملاقات تھی۔ کافی دیر انتظار کیا تم نے؟ جی، کیونکہ مجھے پتا تھا کہ انتظار ہی میرا پہلا امتحان ہے، پال نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا۔ مسٹر جوزف کے لبوں کے کونے معمولی سے ہلے، جیسے وہ اس نڈر لہجے پر حیران ہوئے ہوں۔ اور اگر میں تمہیں اندر بلاتا ہی نہ، پال نے شانوں کو ذرا سا جھٹکا دیا، تو میں کل دوبارہ آ جاتا، برف باری ختم بھی ہو جاتی، مگر میں نہیں جاتا۔ تمہیں لگتا ہے ایک شخص جو میری بیٹی کے سامنے چند ملاقاتوں میں آیا، وہ اسے پا سکتا ہے؟ مسٹر جوزف نے کافی کا کپ میز پر رکھا، آگے بڑھ کر پال کے سامنے آ کھڑے ہوئے۔ کیا تم جانتے ہو نسا جوزف کون ہے؟ پال نے نظریں نہیں جھکائیں۔ میں جانتا ہوں وہ آپ کی بیٹی ہے، لیکن میرے لیے وہ میری دعا کا جواب ہے۔ مسٹر جوزف نے ابرو اٹھائی۔ اتنی ہمت! کافی شاعرانہ باتیں کرتے ہو، مگر زندگی شاعری نہیں، حقیقت ہے۔
اور حقیقت یہ ہے کہ میں اپنی بیٹی کو کسی ایسے شخص کے حوالے نہیں کر سکتا جس کا ماضی مجھے معلوم نہیں۔ پال نے سر ہلایا۔ بالکل ٹھیک کہتے ہیں، اور اسی لیے میں یہاں آیا ہوں تاکہ آپ میرا ماضی سن سکیں۔ میں نے دولت نہیں کمائی، خواب کمائے ہیں۔ میرے پاس کوئی سلطنت نہیں، بس ایک ایماندار دل ہے جو آپ کی بیٹی کے ساتھ دھڑکتا ہے۔ جوزف کے چہرے پر معمولی سا تناؤ آیا۔ تم جانتے ہو میں تمہاری اس گستاخی پر تمہارے ساتھ کیا کر سکتا ہوں؟ پال نے لب بھینچ کر ایک لمحہ مسکرا دیا۔ جی بالکل جانتا ہوں، آپ وہی کریں گے جو لوگ آپ کے بارے میں کہتے ہیں، جو ایک ڈریکولا کر سکتا ہے۔ ہال میں لمحہ بھر کو خاموشی چھا گئی، پھر مسٹر جوزف کے چہرے پر نہ چاہتے ہوئے بھی تناؤ ابھرا۔ تو تم نے مجھے ڈریکولا کہا؟ پال نے کندھے اچکائے۔ پورے شہر میں آپ کا یہی تاثر ہے سر، مگر میں نے سنا ہے کہ ڈریکولا بھی کسی وقت انسان تھا، بس اسے کسی نے سمجھا نہیں۔ جوزف نے دھیرے سے پلکیں جھپکی۔ یہ لڑکا اتنا بھی عام نہیں تھا۔ تمہیں لگتا ہے میں اپنی بیٹی کو تمہارے حوالے کر دوں گا صرف اس لیے کہ تم بہادری سے بولتے ہو؟ پال نے اب آگے قدم بڑھایا، مگر احترام سے۔ نہیں سر، میں یہ نہیں چاہتا کہ آپ مجھے اجازت دیں۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ یقین کریں، اور یقین صرف وقت دیتا ہے۔ مگر ایک بات کہہ سکتا ہوں، میں آپ کی بیٹی سے محبت کرتا ہوں، ایسی محبت جو زبردستی نہیں مانگتی۔ مسٹر جوزف خاموش ہو گئے۔ ان کی نگاہیں اب پال کے چہرے پر تھیں جس پر سردی کے اثر سے ہلکی سرخی تھی، مگر آنکھوں میں ایک عزم، ایک سچائی چمک رہی تھی۔ میں تمہارا یقین کیسے کر لوں؟ سالوں پہلے تم میرے بیٹے کو بہلا پھسلا کر ایک اچھے اسکول میں اپنا ایڈمیشن کروانے میں کامیاب ہو گئے تھے، اور آج تمہاری جرت اتنی ہو گئی ہے کہ تم میری بیٹی کو ہی مانگنے آ گئے۔ وہ پیچھے ہاتھ باندھتے پال کے مزید قریب ہوئے۔ پال کا دل پل بھر کو تیزی سے دھڑکا، پھر وہ خود پر قابو پا گیا۔ مسکراتے ہوئے مسٹر جوزف کے احترام میں ایک قدم پیچھے ہو گیا۔ نہیں سر، میں نے آپ کے بیٹے کو بہلایا پھسلایا نہیں تھا، وہ مجھے خود یہاں تک لایا تھا، اور میں آپ کے اس احسان کا بدلہ کبھی نہیں چکا سکتا۔ ہاں البتہ میں واقعی آج آپ سے آپ کی بیٹی کو مانگنے آیا ہوں۔ ہاں میری اوقات نہیں ہے، مگر دل کو سمجھانا تھوڑا مشکل ہے، اس لیے سوچا ایک کوشش کر لوں۔ اس نے دھیمی مسکراہٹ لیے تفصیل سے جواب دیا۔ میں تمہیں انکار کر دوں تو؟ پال نے گہرا سانس لیا۔ تو میں پھر بھی واپس آتا رہوں گا، چاہے برف جمی رہے، چاہے راستہ بند ہو جائے۔ میں اس دروازے کے باہر بیٹھ کر وقت کو مات دینے کی کوشش کروں گا، کیونکہ جو محبت میں ڈرتا نہیں وہ ہارتا نہیں سر۔ جوزف کے لبوں پر اب کے بار مسکراہٹ نہیں، سوچ کا عکس آیا۔ انہوں نے آہستہ سے سر ہلایا اور پلٹ گئے۔ تم ضدی ہو۔ محبت ہمیشہ ضدی ہوتی ہے، پال نے دھیرے سے کہا۔ ہال کی فضا میں چولہے کی آنچ کی ٹک ٹک سنائی دی۔ باہر برف باری پھر تیز ہونے لگی تھی۔ جوزف کھڑکی کی طرف بڑھے اور لمحہ بھر بعد بولے، جا سکتے ہو آج کے لیے، مگر کل واپس مت آنا، موسم خراب ہے۔ پال نے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ سر جھکایا۔ شکریہ سر، میں کل ضرور آؤں گا، چاہے موسم کیسا بھی ہو۔ اور جیسے ہی وہ پلٹا، مسٹر جوزف کی آواز سنائی دی، تمہیں اندازہ نہیں شاید، مگر نسا تمہیں کبھی قبول نہیں کرے گی۔ پال نے مڑ کر دیکھا۔ مجھے اندازہ ہے سر، مگر دعا ہے کہ وہ مسکرائے جب میرا نام لے۔ پھر وہ پلٹ گیا، تیز تیز قدم اٹھاتا، قداور دروازے کی جانب بڑھ رہا تھا۔ وہ باہر نکلا اور دروازہ بند ہو گیا۔ باہر برف اب بھی گر رہی تھی، مگر پال کے دل میں بہار اتر چکی تھی۔ مسٹر جوزف نے کھڑکی سے اسے جاتا دیکھا، اور ان کے ہونٹوں کے کنارے ایک دھیما سا تاثر ابھرا۔ ڈریکولا کو شاید واقعی کسی نے سمجھا نہیں تھا۔